حماس جنگ جیت چکی ہے۔ ساری دنیا جو چاہے کہتی رہے، مسلمانوں کی اکثریت نے حماس کو مجاہدین اسلام تسلیم کر لیا ہے۔ اس لڑائی نے متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ابراہم معاہدے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، جس کے تحت سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ اس کے بعد پاکستان پر بھی مبینہ طور پر سعودی عرب کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جانا تھا، لیکن ابراہم معاہدہ آخر ہے کیا؟ ملاحظہ فرمائیے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں تعلقات کی دستاویز کو ابراہم معاہدات کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ دی گئی تھی کہ تینوں بڑے ادیان کے ماننے والے مسلمان، مسیحی اور یہودی حضرت ابراہیم کا یکساں احترام کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہودیوں سے بار بار یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ تم یہودی کہاں سے اور کیسے بنے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سوال پوچھا کہ تم ابراہیم کو مانتے ہو، لیکن ابراہیم تو یہودی نہیں تھے۔ اصل سوالات کیا ہیں؟ ان پر غور کرنا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ وقت اور تاریخ کی عدالت میں کھاتا صاف شفاف رہے۔ مغربی ماہرین کا دعویٰ تھا کہ UAE کے اسرائیل سے تعلقات تو پہلے سے ہی استوار تھے۔ یروشلم کے ایک رہائشی فادر ڈیوڈ نیو ہاؤس کے مطابق یہ تعلقات تو کئی سال سے بحال ہو چکے تھے، لیکن ابراہم معاہدات کی صورت میں ان کا باضابطہ اعلان کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق UAE اس راستے پر پہلا ملک ہے، لیکن آخری نہیں۔ وقت کے ساتھ مزید ممالک بھی اس معاہدے میں حصہ دار بنتے جائیں گے۔ 2019 میں UAE کے پہلے یہودی چیف راہب کا تقرر اسرائیل کے لیے اہم پیش رفت تھی۔ اب کچھ بات ترکیہ کی ہو جائے۔ ترکیہ اور اسرائیل میں باضابطہ تعلقات کا آغاز 1949 میں ہوا تھا۔ یہ پہلا ملک تھا جس نے اس ناجائز ریاست کو تسلیم کیا اور پھر ہر شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دیا۔ اس وقت ہمارے عرب بھائی اسلامی غیرت و حمیت کی علامت بنے ہوئے تھے۔ 1999 میں نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ ترکی اور اسرائیل کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اتنی قوت ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست پلٹ سکتی ہے، کیونکہ دونوں کے مابین تجارت اور سیاحت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ رجب طیب اردوان نے 2005 میں اسرائیل کے دورے کے دوران اسرائیل فلسطین تنازع میں ثالث کا کردار ادا کرنے کی امید ظاہر کی۔ پھر 2008-9 میں غزہ کی جنگ اور 2010 میں غزہ فلوٹیلا پر حملے کے بعد تعلقات میں بگاڑ آ گیا۔ مارچ 2013 میں اسرائیل نے معافی مانگ کر تعلقات کی بحالی کا راستہ پھر کھول لیا۔ پھر دسمبر 2017 میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے یک طرفہ فیصلے پر رجب اردوان نے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی، جس پر آج کی تاریخ تک عمل نہیں ہو سکا ہے۔ حماس کی اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا میں امریکہ اور یورپ سمیت اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کے خلاف لاکھوں افراد پر مشتمل مظاہرے جاری ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ اور اسرائیل میں انسانیت پسند یہودی بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اس کی کابینہ انسانیت کی نگاہوں میں عریاں ہو چکے ہیں، اور حماس کی قید میں رہنے والی ایک اسرائیلی بزرگ شہری نے تو رہائی کے بعد بیچ چوراہے اسرائیل کی سفاکیت پر مبنی پالیسیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور صہیونی ماہرین ابلاغ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ جنوبی امریکہ کے دور افتادہ ملک بولیویا نے انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی سفارت خانے پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ باعث شرم امر یہ ہے کہ کوئی اسلامی ملک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی ہمت تو کیا کرتا، کسی نے کھل کر احتجاج تک نہیں کیا۔ مگر چلی اور کولمبیا نے بھی اسرائیل سے اپنے سفارتکار واپس بلوا لیے تھے، جبکہ یمن نے اسرائیل کے خلاف باقاعدہ اعلان جہاد کر دیا ہے، اور اس طرح وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے والا پہلا اسلامی ملک بن گیا ہے۔ گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے حماس کو عسکری طور پر مضبوط کیا ہے، لیکن ابھی تک ایران سمیت کسی اسلامی ملک نے اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد نہیں کیا۔ اسرائیلیوں نے تمام ہسپتالوں سمیت سارے غزہ کو اپنا جنگی ہدف قرار دے رکھا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ہسپتالوں کو خالی کرنے کے نوٹسز جاری کیے جانے پر دنیا گم سم اور خاموش ہے۔ اسی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے غزہ کا دوسرا بڑا القدس ہسپتال بھی فوری خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ اس ہسپتال میں 14,000 افراد موجود ہیں۔ اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ نام نہاد مہذب دنیا بشمول امریکہ، آسٹریلیا اور سب سے بڑھ کر برطانوی انسانیت پسند گورے چپ سادے بیٹھے ہیں۔ غزہ میں ایک رات میں 600 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟
جو لوگ غزہ میں بمباری سے بچ جائیں گے وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ یہ ہے آج کے غزہ کا ہولناک منظرنامہ، جس میں نہتے مظلوم اور بے کس بچے اور خواتین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کی سمندری سرنگ کو تباہ کیا ہے، جس سے اسرائیل میں گھس کر حملے کیے جاتے تھے۔ حماس نے اسرائیل پر حملے سے قبل غزہ کے علاقے میں میلوں طویل سرنگوں کا جال بچھا لیا تھا۔ انہی سرنگوں کے باعث اب غزہ اسرائیلی فوج کے لیے ہولناک میدان جنگ کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ امریکی ان سرنگوں کو منییچر سٹی قرار دے رہے ہیں۔ یہ سرنگیں ایسے ناقابل تسخیر مورچے بن چکی ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل غزہ پر زمینی حملوں کے باوجود حماس کو شکست نہیں دے سکے گا۔ گزشتہ دنوں ایک زمینی حملے میں حماس کے مجاہدین نے انہی سرنگوں میں سے نکل کر 35 یہودی کمانڈوز اور ان کے کمانڈر کو جہنم واصل کر دیا اور 6 سے زائد اسرائیلی ٹینک، متعدد گاڑیاں اور بلڈوزر تباہ کر دیے، جن کے ڈھانچے اب بھی غزہ کی سرزمین پر موجود ہیں۔ اس حملے کی اسرائیل نے بھی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلیوں کی خوش فہمی یہ تھی کہ وہ فلسطینیوں کو ان کی سرنگوں میں زندہ درگور کر دیں گے، لیکن جب انہی سرنگوں کے دہانوں پر لڑائی کا سامنا ہوا تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف سرنگیں ہی نہیں بلکہ یہ سرنگیں قلعے ہیں، یہ سرنگیں شاہراہیں ہیں، یہ سرنگیں مورچے اور خندقیں ہیں۔ سرنگوں کا یہ نظام جنوب میں مصر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ شمال میں یہ اسرائیل کے اندر بھی کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ سرنگوں کا یہ جال کم و بیش 500 کلومیٹر طویل ہے، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس میں سمندری سرنگیں بھی شامل ہیں جس کا پہلے کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک ریٹائرڈ پاکستانی فوجی افسر نے اس کالم نگار کو بتایا کہ حماس کی سرنگیں اسرائیل کے لیے فوجی بارودی شکنجے بن چکی ہیں۔ 6.5 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی یہ سرنگیں کسی بھی عام کمانڈو یا سپاہی کے لیے موت کا دہانہ ہیں، جس میں وہ دائیں بائیں متحرک نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی فوج اپنے سپاہیوں کو کبھی بھی لڑنے کے لیے ایسی سرنگوں میں نہیں بھیجتی، لیکن اسرائیلی درندوں کو مقابلہ ہی سرنگوں سے نکلنے والے مجاہدین سے کرنا پڑ رہا ہے، جس کا انجام سب کے سامنے ہے۔ کالم اختتام کو پہنچا تو یہ خبر آئی کہ غزہ سے غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والے افراد اور شدید زخمیوں کو رفح کراسنگ کے ذریعے مصر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس پیش رفت میں امریکہ کی معاونت شامل ہے۔ رفح کراسنگ سے یہ انخلاء کب تک جاری رہے گا، اس بارے میں مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ واضح رہے کہ رفح کراسنگ کو حالیہ اسرائیل حماس جنگ کے بعد پہلی بار کھولا گیا ہے۔